کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہ خواستہ میں نے کبھی کسی طرح بھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے میں سمجھوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا یا میرا کوئی ادارہ یا میرے پاکستانی جھنڈے کا خدا نہ خواستہ وہ نیچا ہوگا میری بات کرنے سے. کبھی کوئی بات. لیکن میرے جیسے بندے کے اوپر اتنے زیادہ کیسز اور سب کے اوپر کی ہیں. میرے اوپر کہا گیا کہ میں نے فائرنگ کر کے بندے مارے ہیں, قتل کیا میں نے. جس نے اپنے 39 سالہ کریئر میں کسی کو اوئے توئے تک نہیں کرنے والا. آپ اندازہ لگا لیں. دوسری بات, اس الیکشن نے, جنرل الیکشن نے ایک چیز تو ثابت کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو پورے پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں پر الیکٹیبلز ہوتا تھا, وہ تمام چیزیں عمران خان کے نیریٹو نے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں, دفن کر دی. صرف ایک ووٹ ہے عمران خان کا, عمران خان کے نظریے کا, اس کے بیانیے کا. لوگوں نے ووٹ دیا. میری ریکویسٹ ہے کہ اس ووٹ کا, اس مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. آپ اس مینڈیٹ کا, جو لوگ آ رہے ہیں, رات ہم نے 3 بندوں کی پریس کانفرنس سنی جو تینوں آپس میں ایک دوسرے کی کرپشن کے دل دادا ہیں, جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آ جاتے ہیں, لیکن جب الیکشن جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. رات آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں. کسی شکل کے اوپر کوئی رونق ہو, کوئی آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ہمارے حکمران ہیں. آپ کو وہ حکمران نظر نہیں آئیں گے. وہ وارداتی ہیں. حکمران وہ ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہو, عوام کی بات کریں. یہ عوام میں سے نہیں ہے. انہوں نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. انہوں نے جو 45 فارم, جو 45 تھا اس کو رد کر دیا اور 47 جاری کروا لیا. چلو آپ جاؤ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے پھرو, یہ میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہروا دیا. ٹی وی سروے آگے پیچھے, جائے چھانگلا میں جا کر پتا کریں کہ وہاں پر کون سی جماعت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی ہے, اسے بھی ہروا دیا. میرے لاہور کے اندر کلین سویپ ہے, پنڈی کے اندر کلین سویپ ہے. کون سی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے بندے حمایت یافتہ نہیں جیتے, لیکن فارم 45 کو بدل کر 47 جاری کر دیا گیا. چلو بھی جاتے رہو. خدارا عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کریں. یہ آزمائے ہوئے ہیں. یہ پی ڈی ایم 2 آ رہا ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. دن بہ دن عوام جو مہنگائی کے گھڑے میں جائے گی. غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سک رہا. لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھوا لیے ہیں. گھریلو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر بجلی کے اور گیس کے بل ادا کیے ہیں. گھر کا راشن ڈالا ہے. اور یہ پی ڈی ایم کی طرف سے پھر پی ڈی ایم 2 ہم پہ مسلط ہے. انہوں نے 16 ماہ میں کیا کچھ نہیں کیا جو اب کرنا ہے, جو نہیں کر سکے. ہر چیز تباہ کر دی. جب سے نون اور پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے, ہر ادارے کو تباہ کیا. ہر ادارے کو. کوئی ادارہ لے لیں, کوئی ایک ادارہ, اوپر سے لے کر نیچے تک. جو ریاستی ادارے ان کو بھی, جو پبلک کے ادارے ہیں ان کو بھی, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ ریلوے ہے, چاہے وہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے, چاہے کوئی ادارہ ہے, چاہے کسٹم ہے. ہر جگہ پر انہوں نے من مانیاں بھرتیاں اور ان اداروں کو اس نہج پر لے آئے کہ آج وہ بکنے کے قابل بھی نہیں رہے. اور کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنا دی. اور میٹرو کو چاٹنا ہے. غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. میٹرو کو چاٹنا ہے کہ
PIA खसारे में चला गया, डूब गया, अब उसको बेच रहे हो। रेलवे खसारे में चला गया, डूब गया, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, और तुम्हें मेट्रो की पड़ी हुई है। उसके पीछे भी कहानी है, इंशाल्लाह असेंबली में जाएंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो वो सारी चीजें बयान करेंगे। सो मैं एक बात यहां पर करना चाह रहा हूं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसल। तो कैंसल हो गया भाई, बकर से कैंसल हो गया, पिंडी से कैंसल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसल हो गया, मुल्तान से कैंसल हो गया। बाकी भी कह रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, अगर हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन रहेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल है, तुम मेंबर नहीं हो। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी अगर वारदातें डाल के आप चोर हम पे बैठा देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये चोरी के वोटों से सारा सिलसिला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलना। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया उन्हें आने दें, अगर हम परफॉर्म करें तो बिस्मिल्लाह, अगर हम परफॉर्म नहीं करते तो अवाम हमें वोट नहीं देगी, अवाम हमें निकाल देगी, अगली दफा हमें रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हमारे साथ ये सलूक ना किया जाए। ये मेरी नून लीग वालों से, निगरान हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा है कि अवाम ने हमें मैंडेट दिया है हुकूमत करने का, हमें करने दी जाए। आप इस तरह बंदे तोड़ते रहेंगे। 85 में बंदे तोड़े नवाज शरीफ ने वजीर आला बनने के लिए, 88 में किया उसने, बेनजीर ने किया, इन्होंने किया, 90 में किया, 93 में किया, 96 में किया, हर दफा इन्होंने ये किया है। और इन्होंने ये कर करके इस अवाम के अंदर इतनी पार्लियामेंट की बेतुकीरी कर गई है कि अब पार्लियामेंट के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। ये इनका हाल है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है के दौर में आपने जज से लेकर चीफ जस्टिस के दौर में अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया गया है, बलोचिस्तान में दिया गया है, पंजाब में दिया गया है, वफाक में दिया गया है, KPK में दिया गया है। हमें मुतलका हमारे मेंबर्स के नोटिफिकेशन किए जाएं ताकि हम अगर परफॉर्म करें तो अवाम हमें वोट देगी, हमारे नजरिए को वोट देगी, हमारे कामों को वोट देगी। अगर हम उन्हें रिलीफ देते हैं हमें वोट देगी, नहीं करेंगे तो नहीं वोट देगी। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि हमारे बंदों के रिजल्ट चेंज कर दिए जाए। भाई पहले आप सब क्या कहेंगे? 9 मई के बाद आप लिंक है मंजर-ए-आम से गायब थे, अभी आप सामने आए हैं, बेली जीत के इलेक्शन जीतने के बाद अभी असेंबली की क्या सूरत हाल होगी? पंजाब बंदे कितने हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अपोजिशन में बैठेंगे आप लोग, क्या लाए? देखें, गुजारिश ये है कि हम ऑब्वियसली एक पार्टी को रिजर्व सीट के लिए उसको ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हमारी रिजर्व सीट्स भी आ जाएं और हमारे मामलात भी हो जाएं और हमारे जो PTI के हमायत याफ्ता लोग हैं वो किसी एक पार्टी में चले जाएं और हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी ड्यू हैं, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर होने वाले हैं। फिर हम वापस अपनी पार्टी की तरफ रुजू करेंगे और सारा सिलसिला हो जाएगा। वो एक कानूनी पॉइंट है जो हमारे लीगल बंदे जो हैं वो उसको देख रहे हैं। जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है, हमारे बंदे वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन जिनको डरा कर नोटिफिकेशन कैंसिल करने का डरा कर थ्रेट करके लिए जा रहे हैं, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूं कि वो ना करें। ये ज्यादा देर नहीं चलनी असेंबली अगर आप इस तरह करेंगे। आपको अवाम ने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड हो आप रिजेक्टेड और सिलेक्टेड होना चाह रहे हो। आप रिजेक्टेड भी हो और सिलेक्टेड भी हो, और आप इंशाल्लाह आपसे ये चलना नहीं है निजाम। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता के जा रहा हूं।
یہ وہی چلائیں گے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا. صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کو حکومت مل گئی پنجاب میں تو کیا آپ ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری یا کوئی اور دیکھیں جو خان صاحب نے چند روز پہلے جیل سے جو اپنا بیان دیا ہے اس بیان کے مطابق یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. رہی جو ظلم و زیادتی جو ہوئی ہے بالکل اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. وہ عدالت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کسی نے ظلم کیا ہے یا نہیں کیا. ہم پرسنلی کسی کے ساتھ ونڈکٹڈ نہیں ہوں گے, ہم پرسنلی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں جو جوڈیشل کمیشن بنے اس کے اندر جو فیصلے ہوں وہ فیصلے امپلیمنٹ ہو. ہمارا کسی سے ذاتی کوئی نہیں ہے. ہاں جس نے ظلم کیا ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش. صاحب یہ ذرا بتائیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنمائی پشاور ہائی کورٹ یہ آ رہے ہیں تو کوئی اور عدالت پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے یا آپ افغانستان گئے تو افغانستان سے ہو کے کوئی ادھر سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے کیونکہ تھا میں ادھر ہی تو پھر میں نے ادھر ہی ریکویسٹ کر دی ہے ادھر سے بیل لے کے تو اب پنجاب میں جا رہا ہوں. کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا. ایک بندہ اسکور ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ آپ پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں. تو ابھی کوشش ہو رہی ہے نا آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اب کیونکہ دوست و باپ جو ہیں وہ سارے کافی تو وہی ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ایم پی صاحبان کو بک کیا ہوا ہے. اب وہ سارے ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ اپنا نمبر بھی شو کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں. کراچی کے شہریوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے, پنجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے, سندھ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے, بلوچستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں ہمارے ممبرز دیں. ہم مانگے تانگے کے بندوں سے اسمبلی میں نہیں بنانا چاہتے بھائی. عوام نے ہمیں کھل کر ووٹ دیے تو ہمیں وہ کام کرنے دیے جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی تاریخ تک رزلٹ چینج ہو رہے ہیں, آج کی تاریخ تک فارم چھپ رہے ہیں, آج کی تاریخ تک بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں, آج کی تاریخ تک ہر چیز چینج ہو رہی ہے. کیا عوام نے اس مقصد کے لیے ہمیں ووٹ دیے تھے؟ ان کو ووٹ نہیں ملے. میں نے آپ کو بتایا وہ ریجیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا ان سے انشاءاللہ نہیں.